الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ ما خوب هستیم، شما خوبی؟ بله منم خوب هستم. علی اصغر سلام، خوب هستی شما؟ خانواده شما خوب هستند؟ خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. جی چیه؟ خب صبحانه چه خوردی شما؟ چای و نان خوردی؟ خیلی خوب. انشالله روز خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. خب آقای فرقان شما چطور؟ خوب هستی شما؟ بله منم خوب هستم، بد نیستم. خب شما داری چی کار میکنی؟ انشالله وقت خوبی داشته باشید. مباحثه میکنی این درس؟ صرف مباحثه میکنی؟ بله؟ چرا مباحثه نمیکنی؟ مباحثه بکنید. صرف این چیزها مثلا عربی صرف نحو این چیزها باید مباحثه بشن، باید مباحثه بشن. خب انشاءالله که موفق و آقای یوسف سلام، شما خوب هستی؟ بله. آقای یوسف زلیخا کجاست؟ بله. خب ما هستیم چه میخواندیم؟ آقای چراغ شما متوجه هستی؟ بله. خب شما بفرمایید خانواده شما خوب هستن؟ خوش میگذره؟ انشاءالله وقت خوبی داشته باشیم. ما درباره چی میخواندیم؟ درباره معنای باب افعال. بله بچه فاطمه کسا درباره باب افعال، درباره معانی باب افعال میخواندیم. درباره باب افعال میخواندیم. بله خوب خیلی خوب. خب ما چند تا معنی خواندیم؟ 5 تا یا 6 تا؟ 6 معنی خواندیم. معنی هفتم باب افعال. معنی هفتم باب افعال. باب افعال کے ساتویں معنی تعریض یعنی ابھی آپ کو میں بتاؤں گا. تعریض کہتے ہیں کسی چیز کو معرض میں قرار دینا، کسی چیز کے معرض میں قرار دینا. معرض یعنی فارسی ورڈ ہے. معرض کہتے ہیں ایک طرح سے نمائشگاہ. ہاں ابھی جسے کہتے ہیں آپشن میں ڈالنا کسی چیز کو کھلاڑی کا سامان آپشن میں ڈالا گیا ہے، اب بولی لگے گی مثلا. یعنی کسی چیز کو آپشن میں ڈالنا، ایک طرح سے نمائش میں ڈالنا تاکہ لوگ دیکھیں اور اسے خریدیں مثلا. متوجہ شدی؟ بلے تعریض کے معنی لکھ لو، یعنی کسی چیز کو نمائش میں قرار دینا، نمائش گاہ میں قرار دینا. جی کسی چیز کو دکھانے کی جگہ رکھنا، نمائش گاہ نہیں جی قرار دینا. معنی جب میں ابھی مثال دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا. ساتویں معنی کیا ہے باب افعال کے؟ باب افعال آتا ہے تعریض کے لیے یعنی کسی چیز کو دکھانے کی جگہ قرار دینا. اب مثلا میں نے یہ کرتا قیمتی کرتا ہے، مثلا یہ اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ یہ انسان بزرگ آدمی ہے، 70-80 سال کا ہے اور یہ 50 سال لگاتار اس کرتے میں کربلا گیا ہے مثلا، اب اس کو میں نے نمائش میں رکھ دیا، کائے میں دکھانے کے، خرید بولی لگانے میں، تو بولی لگانی شروع ہو گیا نہیں جی. مثلا
बे के माना क्या है? बेचना। बे के माना क्या है? बेचना। बेचना। बाबे फाल में लेके जाइए। अब या होना चाहिए था, अब अला, अब या जी। लिहाजा ये दूसरा कायदा, पहला कायदा जारी हुआ, माकाबल को हरकत दे दी। अब ये पहले मुतहर्रिक था या माकल फतहा था, अलिफ से बदल दिया, हो गया अबा। ठीक है, समझ में आया कैसे अबा हुआ? कभी कहीं आपने तो चोरी से अंदर खाना ऐसे करके जल्दी जल्दी दिखा दिया, हमने देखा भी नहीं है, ये समझ गए? एक बार और बता दी। अब या अब अला युफ़इलु इफ़आल, यही वज़न है बाब इफ़आल का। कायदा नंबर 1 क्या कहता है? वाव और या मुतहर्रिक हो, माक़बल हर्फ सही और साकिन हो तो इनकी हरकत उसे दे देते हैं, ये साकिन बचा। अब देखिए 8वां कायदा क्या कहता है? वाव और या मुतहर्रिक हो, माक़बल फतहा हो, अलिफ से बदल देंगे। और ये कायदा वहां भी जारी होगा कि जहां पर अभी साकिन है कायदा सुकूनी की वजह से, लेकिन असल में हरकत थी वहां पे, तो या मुतहर्रिक थी नहीं, माक़बल फतहा, तो या को अलिफ से बदल देंगे। हो गया, समझ में आया? पहला कायदा, फिर 8वां कायदा। 8वां। अब देखिए अबा ज़ैदुन किताबहू, अबा फेल है, ज़ैदुन फाइल है, फाइल है, अलामत रफ़ आपको ज़म्मा दिख रही है। किताबा बा ये मंसूब है, मफूल है, मंसूब का अलामत फतहा ये दिखाई दे रहा है, तो हु ज़मीर है। ठीक है, तो ज़ैद किताबहू, तो ज़ैद ने अपनी किताब, किताबहू अपनी किताब को, ज़ैद ने अपनी किताब को बेचने की जगह पे करार दिया, बेचने की नुमाइश में करार दिया। अब लगा लीजिए, बोली है जी। बेचने के नुमाइश में करार दिया, करार दिया, किताब को बेचने की नुमाइश में करार दिया। समझ में आ गया? तारीस के माना लिख लिया। ये बाबे इफ़आल के 7वें माना। पाक को नाम किसा ना मिसाल किसा नविश्ती ना नविश्ती सकीने शुमा नविश्ती खूबी बले सकीने हस्ती बले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नविश्ती शुमा इना मुतवज्जि शुदीद इन बले माना है हफ्तों में बाबे इफ़आल तारीज यानी नुमाइश में करार देना, बेचने की जगह पे या किसी जगह पे करार देना, किसी चीज को दिखाने की जगह पे रखना। जैसे कि ज़ैद ने अपनी किताब को बेचने के मकाम पे रखा, बेचने की नुमाइश में रखा। ये है 7वें माना। पाक को नाम जी। 8वें माना है मुताबिआ, 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 मुताबिआ जी, मुताबिआ, मुताबिआ यानी असर कबूल करना। मुताबिआ यानी असर कबूल करना, असर कबूल करना, असर कबूल करना। बले। और ये पता है क्या है? मुताबिआ बिल्कुल तादिये के बरक्स है, तादिये का बरक्स। मुताबिआ, मुताबिआ तादिये के बरक्स है, बरक्स है यानी अपोजिट, बरक्स है। कैसे? अभी देखिएगा, ज़हाबा ज़ैदुन में ज़हाबा लाजिम था, बाबे फाल में ज़हाबा ज़ैदुन खालिदन, लाजिम को मुताद्दी कर दिया, लाजिम को मुताद्दी कर दिया। ये उसका उल्टा है, मुताद्दी को लाजिम कर दिया। कैसे? अभी देखिए, मिसाल दूंगा तो समझ में आएगा। अभी मैं कहूं कब्बा, कब्बा बाबे फाल, वो सुलासी मुजर्रद से क्या है? कब्बा, कब्बा, कब्बा ज़ैदुन अल इना, कब्बा ज़ैदुन, देखिए फाइल भी है मफूल भी है, फाइल भी है मफूल भी है। सुलासी मुजर्रद है, मुताद्दी है, सुलासी मुजर्रद है, फेल मुताद्दी है, क्योंकि फाइल भी है मफूल भी है। कब्बा, लेकिन कब्बा ज़ैदुन अल इना पहले क्या आता? देखिए, अभी देखिए, ज़हाबा क्या है? ज़हाबा ज़ैदुन सुलासी मुजर्रद है, लेकिन ये लाजिम है,
बाबे लाजिम है। अज़हबा ज़ैदुन खालिदन, अज़हबा जी। ज़ैदुन खालिदन। ज़ैदुन खालिदन। सुलासी मुजर्रद में लाजिम था या मुताद्दी हो गया, जी। लेकिन ये बाबे फाल के ये माना इसके अपोजिट है। यानी देखिए सुलासी मुजर्रद में मुताद्दी है सुलासी मुजर्रद में, बाबे फाल में गया, ये देखिए अकब्बल इनाओ, यानी बर्तन टूट गया। जैद ने बर्तन तोड़ा, बर्तन टूट गया। देखिए उल्टे माना है नहीं, बिल्कुल मुताबियत तादिये के बिल्कुल जी है। हुए नहीं। वहां पे मुतादिये में क्या था, सुलासी मुजर्रद में लाजिम था, यहाँ मुताद्दी हो गया था जी। लेकिन यहाँ सुलासी मुजर्रद में मुताद्दी है, यहाँ लाजिम हो गया। लेकिन मुताबियत के माना क्या मतलब है, मुताबियत यानी असर कबूल करना। यानी कब्बा ज़ैदुन अल-इना, जैद ने बर्तन तोड़ा, जैद ने बर्तन तोड़ा। तो बर्तन ने क्या कबूल किया, असर कबूल कर लिया ना, टूट गया बेचारा, टूट गया, जी। असर कबूल कर लिया। अकब्बल इनाओ, बर्तन टूट गया। तो अगर एक तरह से कहा जाए ये बात तो बेहतर रहेगी क्या, कि बाबे फाल के माना क्या है, बाबे फाल के एक माना है सुलासी मुजर्रद के मुतावियत के लिए आता है, सुलासी मुजर्रद के मुतावियत के लिए आता है, यानी सुलासी मुजर्रद के असर को कबूल करना। सुलासी मुजर्रद का असर क्या है, जैद ने बर्तन तोड़ा, तो इस बर्तन ने इस बाबे फाल में असर कबूल कर लिया, टूट गया बेचारा, टूट गया। जी भले। समझ गया असर कबूल करने का मतलब? ये तो ऐसे हो गए जैसे फाइल रहा ही नहीं। हाँ फाइल नहीं रहा, नहीं फाइल नहीं रहा, बर्तन टूट गया, बर्तन टूटा है ना, बर्तन यहाँ पे फाइल है, तो बर्तन ने असर कबूल कर लिया। क्या असर कबूल करा, टूटने का। जैद ने जो तोड़ा बेचारा टूट गया, उसने टूटने को कबूल कर लिया, टूट गया बेचारा। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। मुतावियत 8वें माना है बाबे फाल के मुतावियत, यानी असर कबूल करने के लिए आता है। ये माना मुतावियत जो माना है तादिये के बरक्स हैं। असल क्या है, असर कबूल किसका करता है, हर एक का नहीं, कभी दूसरे बाप का नहीं, सुलासी मुजर्रद के असर को कबूल करता है, सुलासी मुजर्रद को कबूल करता है। समझ में आ गया? जी। नहीं टूटना नहीं, मैंने माना गलत कर दिया, मैंने कसर तो नहीं था, ये कब्बा उल्टा किया, जैद ने बर्तन को उल्टा किया, जैद ने बर्तन को उल्टा किया, बर्तन ने भी असर कबूल कर लिया, उल्टा हो गया, उल्टा कब्बा लेना हो, बर्तन उल्टा हो गया, बर्तन उल्टा हो गया, असर कबूल कर लिया इसने, असर कबूल कर लिया। ये मुतावियत याद रखना, कई जगह आएंगे, कई बाब में माना मुतावियत के कई बाब में एक जैसे माना है। जैसे अभी आप देखेंगे इसके मशहूर माना क्या है बाबे फाल के, तादिया। बाबे तफील के भी मशहूर माना तादिया ही और माने में भी आता है, वो आप ध्यान रखिएगा कि मुतावियत यानी किसके असर को कबूल कर रहा है। ये बाबे फाल में यहाँ पे सुलासी मुजर्रद के बाबे उसके असर को कबूल कर रहा है। एक माना है नौवे माना है इसके बाबे फाल के सुलासी मुजर्रद से जिद्दी माना, सुलासी मुजर्रद के जिद्दी माना, सुलासी मुजर्रद की जिद यानी उल्टा, यानी उसके बरक्स, सुलासी मुजर्रद के अपोजिट यानी मुखालिफ माना के लिए आता है। सुलासी मुजर्रद के मुखालिफ माना के माना में, यानी सुलासी मुजर्रद में कुछ और माना है और इसमें बाबे फाल में आता है उसके माना बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। मसलन अभी देखिएगा, मसलन नशत्तो सुलासी मुजर्रद है, क्या है ये, किसा सकीना सैदा घबरानी में दिया मुझे तेरहवा सीगा फांसी का 30 तेरहवा सीगा नशत तो अल पेनो फाइल है नहीं है जी, क्या माना हुआ, नशत्तुल
حبلا حبل میں نے رسی میں گرا لگا دی، میں نے رسی میں گرا لگا دی، میں نے رسی میں گرا لگا دی. باب فعل میں جائیے. انشتو، انشتا تھا نا جی انشتو کیا ہو جائے گا یہ 13واں صیغہ جی انشتو جی الحبلا. اگر آپ انشتو آپ بتائیے ثلاثی مجرد کے مخالف معنی نشت الحبلا میں نے رسی میں گرا لگا دی، تو اس کے معنی کیا ہوئے انشت الحبلا؟ میں نے گرا کھول دی. ہاں میں نے رسی کی گرا کھول دی. یہاں کیا ہے نشت الحبلا میں نے رسی میں گرا لگا دی. اور یہ باب فعل میں جب گئے تو کیا ہو گیا انشت الحبلا میں نے رسی کی گرا کھول دی. ہے بالکل اپوزٹ معنی یا نہیں؟ بلے جی جی ہاں جی جی یہ ہے باب فعل ثلاثی مجرد کے مخالف معنی. مثلا یہاں پر نشت الحبلا میں کائے کے معنی ہے گرا کھولنا. گرا یہاں کس معنی میں نشت تو گرا گرا ڈالا کھولنا نہیں گرا لگانا، گرا لگانا. اور یہاں کیا ہو گیا گرا کھولنا. جی جی آگا ہے اپوزٹ معنی یا نہیں؟ جی بالکل اپوزٹ. جی تو باب فعل ثلاثی مجرد کے مخالف معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پاک کو نام نوشتی لکھا آپ لوگوں نے پاک کو نام سبھی کے گنچا گنچے کسا نوشتی بلے آقا چرا حرف نہیں بھی بلے کسا مشغول ہستی شما نہ او خار سیدہ دبرانی شما متوجہ شدی نوشتی پاک کو نام بلے پاک کنی بلے آگا بلے پاک کو پاک کو نہیں چلے تو یہ نو معنی کیونکہ یہ ثلاثی مجرد کے بالکل اپوزٹ معنی. وہاں اگر ادھر کے معنی ہے تو ادھر اور ادھر معنی ہو جائیں گے. سمجھ میں ہے ایک معنی یہ. 10ویں معنی کیا ہے 10ویں معنی ثلاثی مجرد والے معنی سیم ٹو سیم ثلاثی مجرد والے معنی کے لیے ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کے معنی کے لیے بھی آتا ہے یہ. یعنی آپ کہیے قال زید البیع قال زید البیع یا کہہ دیجئے اقال زید البیع. دونوں کے معنی سیم ہے. کیا ہے زید نے معاملے کو توڑ دیا. ابھی آپ کی میرے سے بات ہوئی کہ مجھے ہمیں کتابیں چاہیے کہ ٹھیک ہے لے لیجئے. کتنے کی ہیں؟ مثلا ایک کتاب 50 روپے کی، 6 کتابیں 300 روپے کی ہو گئی. ٹھیک ہے 300 روپے میں 300 میں دوں گا. نہیں 280 دیں گے ہم تو. ٹھیک ہے راضی ہو گئے 280 پہ. بات طے ہو گئی. جی اب اس کے بعد میں کہوں نہیں مجھے نہیں بیچنا. اسے کہتے ہیں اقال زید البیع یا قال زید البیع. یہاں پہ قال کا معنی کہنے کے نہیں ہے، معاملے کو توڑنا. جی سمجھ میں آیا؟ جی جی زید نے معاملے کو توڑ دیا، فسخ کر دیا. اقال زید البیع ایک ہی معنی میں ہے. تو یہ ثلاثی مجرد والی معنی ہے. دیکھیے قال کے معنی بھی یہاں پہ وہی ہیں اور اقال کے معنی بھی وہی ہے کہ زید نے بیع کو معاملے کو توڑ دیا. ٹھیک ہے کوئی فرق ہوا ہی نہیں سیم معنی. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب عبارت دیکھیے. سمجھ میں آ رہے ہیں معنی یا نہیں آپ لوگوں کو؟ جی آ رہے ہیں. جی معانی باب افعال. باب افعال کے معانی. باب افعال در 10 معنی زیر بیکار بردے می شود. باب افعال نیچے کے 10 معنی میں استعمال
ہوتا ہے. نمبر 1 تعدیہ، یعنی تعدیہ یعنی متعدی کردن فعل لازم، فعل لازم کو متعدی کرنا، فعل لازم کو متعدی کرنا. مانند ذهب زید، زید گیا، اس سے کیا بن گیا باب افعال میں اذهب زید بکرن ہو گیا. اذهب زید بکرن مفعول آ گیا. زید بکر کو وہاں پہ کیا تھا، ذهب زید گیا، زید گیا، زید بکرا زید بکر کو لے گیا. کر دیا. لیکن زہے کا زید، زید ہنسا، دیکھیں ثلاثی مجرد ہے لازم، زید زید ہنسا. تو اب کیا ہوگا، اضحکنی زیدون، زید نے مجھے ہنسایا. یہ یا مفعول آ گیا، نہیں آ گیا، زید نے مجھے ہنسایا. تعدیہ معنی غالبی باب افعال، تعدیہ جو ہے وہ باب افعال کے غالبی معنی ہے، یعنی اکثر اسی میں استعمال ہوتا ہے. باب افعال اکثر تعدیہ کے لیے آتا ہے. دوسرے معنی کیا ہے، دخول فاعل در وقت، فاعل کا وقت داخل ہونا، اس معنی کے لیے بھی باب افعال استعمال ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے، وہ ان در افعالی است کے، یہ ان افعال میں ہوتا ہے کہ جن کا مادہ وقت یا اوقات باشد، جس کا مادہ یعنی حروف اصلی جو ہوتے ہیں وہ وقت میں سے کسی وقت کے اوپر دلالت کریں. جیسے صبح، اصبح کا مادہ کیا ہے صبح، امسا کا مادہ کیا ہے مسا شام، عصر یعنی ہاں، ٹھیک ہے. تو ظہرون کا مادہ کیا ہے ظہر. تو دخول فاعل در وقت اس وقت ہوگا کہ جب فعل کا مادہ وقت کے اوپر دلالت کر رہا ہو، اور تو باب فعل میں جب جائے گا تو یہ کیا ہوگا، فاعل کا وقت میں داخل ہونا، جو مادہ ہے اسی واقعے میں فاعل کا داخل ہونا. جیسے اصبح زیدن میں اصبح کا مادہ کیا ہے، مبدا جسے کہتے ہیں مبدا، صبح ہے نا، تو زید صبح میں داخل ہوا، وقت میں داخل ہوا، صبح کے وقت میں زید داخل صبح شو، زید صبح میں داخل ہوا. وہ امسا بکرن، باکر عصر میں داخل ہوا. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پاک و پاکیزہ اللہ کی ذات جب تم صبح میں داخل ہوتے ہو، شام میں داخل ہوتے ہو، اور جب تم صبح میں داخل ہوتے ہو، وحین تظہرون، یا جب تم ظہر میں داخل ہو. تیسرے معنی کیا ہے باب افعال کے، وصول وقت. تم سونا سمجھ گئے، مضارع ہے یہ. امسا یمسی، یمسی یمسیان یمسونا، تمسی تمسیان یمسونا، تمسی تمسیان تمسونا، ایسے تصبحون تظہرون. وصول وقت ایک معنی باب افعال کے وقت کا آ جانا، وقت کا پہنچ جانا. یعنی وصول وقت مادہ فعل، فعل کا جو مادہ ہے جس سے وہ لیا گیا ہے، مادہ فعل کے وقت کا برائے فاعل کے لیے آ جانا، فعل کے مادے کا وقت فاعل کے لیے آ جانا. جیسے احسد الزرع میں زرع فاعل ہے، فاعل کے لیے احسدہ کا جو مادہ ہے حساد، اس کا وقت آ گیا، یعنی کاٹنے کا، کھیتی کاٹنے کا وقت آ گیا. جی حساد یعنی وقت حساد زرع رسید، کھیتی کو کاٹنے کا وقت آ گیا. حساد یعنی دیر یعنی وہی کاٹنا جسے کہتے ہیں کھیتی کاٹنا. یا اقتفا الثمرو، اقتفا کا وہ کیا ہے مادہ، اس فعل کا مادہ کیا ہے، قطفا، قطف ہے توڑنا، تو فاعل کے لیے توڑنے کا وقت آ گیا، یعنی پھل کے لیے توڑنے کا وقت آ گیا. چوتھے معنی ہیں باب افعال کے مفعول را دارائے صفتی یافتن، مفعول کو کسی صفت پر پانا. اعظمت اللہ، اللہ مفعول ہے، میں نے اللہ کو عظیم پایا، باعظمت پایا. یا ابخلت فلانا، میں نے فلاں شخص کو بخیل پایا. پانچویں معنی ہے واجدیت. ہاں ایک بات یاد رکھیے، شاید یہ آگے بتائیں گے بھی، کہ ایسا نہیں ہے کہ باب افعال میں اگر ایک کوئی باب گیا ہوا ہے تو بس اس کے معنی بس یہی ہے. مثلا جیسے اعظمت اللہ، اس کے معنی بس یہی ہے کہ مفعول کو کسی صفت پر پانا. ہو سکتا ہے اس میں دو معنی ہے، تین معنی بھی پائے جا رہے ہیں. جیسے اعظمت اللہ، عظمہ لازم ہے، اعظم تو اللہ مفعول ہے، تو یہ متعدی ہے. تو یہ تعدیہ بھی اعظمت اللہ میں اور مفعول کو ایک صفت پہ پانا، یہ یاد رکھنا. کبھی آپ سوچیں کہ ایک ہی معنی دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک وقت میں کئی معنی دے. جیسے آگے باب تفعیل میں آپ کو بتاؤں گا، یا ایھا الرسول بلغ میں اسی سے نکات نکالتے ہیں علماء لوگ، کہ جو کہا ہے یا جو لوگ کہتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ، یا جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ رسول نے غدیر میں پیغام پہنچایا علی کی ولایت کا.
جی یہ نہیں ہے ایسا. یا یہ رسول بلغ کا مطلب ہے بلغ یعنی تدریج، اور اس میں لگاتار معنی پائے جا رہے ہیں. رسول، اور آپ نے دیکھیے رسول نے زندگی کے شروعات سے لے کے، جب سے آپ نے نبوت کی شروعات کی تب سے لے کے آخری دم تک کوئی موقع ایسا چھوڑا جہاں علی کی ولایت نہ پہنچائی ہو. جی کہتے یا یہ رسول بلغ، اے رسول پہنچا دو. خالی پہنچا دو نہیں، کثرت سے پہنچا دو. اس میں کثرت کے معنی بھی پائے جا رہے ہیں. کثرت سے پہنچاؤ، تدریج کے معنی بھی پائے جا رہے ہیں. تدریج یعنی سٹیپ بائی سٹیپ. تو ایک ایک اس میں کئی کئی معنی بھی ہو سکتے ہیں. جی واجدیت، واجدیت یعنی کسی چیز کا موجود ہو جانا کسی کے اندر، یعنی دارائے مبدأ فعل شدن فاعل، فاعل کا مبدأ فعل والا جانا. فعل کا جو مادہ ہے، مبدأ ہے، فاعل اس کے پاس وہ موجود ہو جائے. یا مفعول کو مبدأ فعل کرنا، مبدأ فعل کرنا یعنی مفعول کو مبدأ فعل والا بنا دینا. جیسے اغد البعیروں میں، بعیر کیا ہے؟ اونٹ. اونٹ کو، اونٹ کیا ہو گیا؟ اس کا غدہ کا مبدأ کیا ہے؟ غدود. اونٹ غدود والا ہو گیا، اونٹ غدے والا ہو گیا، کوہان والا ہو گیا. یا اخفر البلدو، اخفر کا مبدأ کیا ہے؟ قفار. قفار یعنی ویرانی. تو مبدأ فعل ہو گیا نا یہ شہر، فاعل جو ہے شہر ویرانی والا ہو گیا، ویران ہو گیا. اب یہ تو فاعل کا وقت میں وہ ہو گیا، مبدأ فعل والا ہو گیا. یہاں پر مفعول کو مبدأ فعل کر دینا. ارکب تو ابھی، ابھی مفعول ہے. ارکب تو میں نے اپنے باپ کو سوار کرایا. دارائے مرکب کردم یعنی انہیں مرکب والا بنایا، انہیں سواری والا کرا دیا، بنا دیا، انہیں سواری والا بنا دیا. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اماتہ، ثم اماتہ فاقبرہ، اس کے لیے قبر قرار دی. اللہ نے ان کو مارا، وہ ان کے لیے، اس کے لیے قبر قرار دی، قبر والا بنا دیا. مفعول کو قبر والا بنا دیا. ایک معنی ہے باب فعل کے سلب یعنی لے لینا. سلب یعنی فاعل سے، فاعل سے یا مفعول سے مبدأ فعل چھین لینا، لے لینا. فاعل یا مفعول سے مبدأ فعل کو لے لینا. جیسے اشفل مریض ہو، مریض کی شفا برطرف ہو گئی یعنی ممتنع ہو گئی. یا آجمت الکتابہ، کتاب کی جو پیچیدگی تھی، گجلت پن تھا، ابہام تھا، میں نے اس کو برطرف کر دیا. یعنی کتاب مفعول ہے، مفعول سے ہم نے عجمہ کو سلب کر دیا یعنی ہٹا دیا، یعنی اب اسے آسان بنا دیا، پیچیدگی ہٹا دی. ساتھ میں معنی ہے تعریض. تعریض یعنی در معرض قرار دادن، معرض میں قرار دینا، نمائش میں قرار دینا، کسی دکھانے کی جگہ پہ قرار دینا. جیسے ابا زید کتابہ، زید نے اپنی کتاب کو در معرض بیع قرار دیا، بیچنے کے مقام پہ قرار دے دیا. آٹھویں معنی ہے مطابعت یعنی اثر پذیری، اثر پذیری، اثر کو قبول کرنا. وہ ان عکس معنی ہے تادیہ، اور یہ تادیہ کے برعکس معنی ہے. جیسے کبا زید الاناء، زید فاعل ہے، اناء مفعول ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کبا فعل متعدی ہے کیونکہ فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے. زید نے پیالے کو، برتن کو الٹا کر دیا تو اس نے اثر قبول کیا باب فعل میں. اکبل اناؤ، برتن الٹا ہو گیا، اثر قبول کیا نہیں، اس نے الٹا کیا، وہ ہو گیا. ضد معنی ہے ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کا اپوزٹ معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے نشط الحبلہ، میں نے رسی کو گرا لگا دی، باب فعل میں گیا، یہی ہو گیا. انشط الحبلہ، میں نے رسی کو گرا کھول دی، رسی کی گرا باز کردم، کھول دی، ہو گیا اپوزٹ معنی. دسواں معنی کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے باب فعل. جو معنی ثلاثی مجرد میں وہی باب فعل میں. جیسے قالا کہہ لیجئے، یا آؤ، یا اقال زید البیع، زید نے معاملے کو توڑ دیا. توجہ کنید، توجہ کیجئے، نقطہ ہے. از باب افعال و دیگر ابوابی کے، باب افعال اور وہ دوسرے ابواب کے جو متعدد معنی میں استعمال ہوتے ہیں. باب افعال اور باقی جتنے بھی باب ہیں جو متعدد ہیں، بہت سے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ ایک ہی استعمال میں ایک معنی سے زیادہ اس میں پائے جا رہے ہوں. جیسے اعظمت اللہ کہ جو تعدیہ کا بھی فائدہ پہنچا رہا ہے اور مفعول کو دارائے صفت یافتن بھی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ باب فعل تمام ہو گیا. یہ تمرین ہے، انشاءاللہ کل کر کے لائیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.